ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ندرت بڑی شوقین مزاج عورت تھی، مگر اس کی بیٹی عظمیٰ اس جیسی نہ تھی۔ وہ بہت سیدھی سادی لڑکی تھی۔ میرے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، تبھی اس کی خاطر ندرت آنٹی کے گھر جایا کرتی، کیونکہ ہم ایک کلاس میں تھے۔ عظمیٰ کے والد کا نام ولید تھا، ہم ان کو ولید انکل کہا کرتے۔ وہ بہت نیک طینیت اور اچھے دل کے انسان تھے۔ ایک عرصے سے ہمارے پڑوس میں آباد تھے۔ ابو کی انکل ولید سے اچھی دوستی تھی۔ جب فارغ وقت ملتا، وہ دونوں ہماری بیٹھک میں شطرنج کی بازی لگاتے اور چائے کا لطف بھی اٹھاتے۔ آنٹی ندرت اپنے شوہر سے کچھ مختلف مزاج کی تھی۔ وہ خود کو بنا سنوار کر رکھتی اور گھومنے پھرنے کی شوقین تھیں۔ 4 بچوں کی ماں تھیں، پھر بھی غیر شادی شدہ لگتی تھیں۔ لڑکیوں میں مل بیٹھتی تو لڑکیوں کے جیسے نظر آتی، تاہم اپنے بچوں کا خیال بھی کرتی، ان کو صاف ستھرا رکھتی۔ خاص طور پر عظمیٰ پر توجہ رہتی تھی۔ عظمیٰ ہنس مکھ لڑکی تھی۔ کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ بجھی بجھی سی رہنے لگی ہے، کھیلنے اور پڑھنے میں بھی دلچسپی نہیں لیتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا بات ہے؟ گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ آج کل امی ابو میں لڑائی ہوتی ہے، تبھی ہم بہن بھائی پریشان رہتے ہیں۔ اس نے کہا، ایک دن میں نے امی کو کہتے سنا، خدا جانے ندرت کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، اچھا بھلا ہنستا بستا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ کسی گھر میں بھی روز کی کلکل اچھی نہیں ہوتی۔ دیکھ لینا نتاشا، ضرور کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ ندرت آنٹی اور ولید انکل کا جھگڑا رنگ لے آیا۔ ولید انکل اچھے خاندان سے تھے، ایک محکمے میں چھوٹے آفیسر تھے، تنخواہ بس مناسب تھی، دیانت دار تھے، رشوت نہیں لیتے تھے، رزق حلال پر گزارا تھا۔ لیکن ان کی بیگم شروع سے ہی تیز ترار خاتون تھی۔ وہ زیور بیچ کر فیشن، کپڑے اور میک اپ کا سامان خرید لیتی تھی۔ آمدنی سے زیادہ اخراجات کی وجہ سے گھر کا بجٹ تہو بالا ہونے لگا۔ اس کے باوجود آنٹی ندرت کی فرمائشیں کم نہ ہوئیں تو ان کے جھگڑے میں جھگڑا ہونے لگا۔ ایک روز یہ بری خبر سب نے سن لی کہ ان کے درمیان طلاق ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے تھے ندرت کی غلطی ہے، خدا جانے کس کا قصور تھا۔ سزا تو ان کو ملی جن کا اس قصے میں بالکل قصور نہ تھا۔ ان کے 4 بچے رشتے داروں میں بٹ بٹا کر در بدر ہو گئے۔ انکل ولید چونکہ رشوت کی آمدنی سے نفرت کرتے تھے، تبھی بیوی کی ناجائز فرمائشیں پوری نہ کر پاتے۔ ہمارے محلے میں نصیر نامی ایک شخص محکمہ مال میں کلرک تھا، یہ بھی ہمارا پڑوسی تھا، لیکن اوپر کی آمدنی سے اس کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل رہتی تھی۔ اس کی بیوی بچے روپے اڑاتے اور نمائشی زندگی بسر کرتے۔ نصیر کی بیوی مدیحہ سے ندرت آنٹی کی دوستی ہو گئی۔ وہ اس عورت پر رشک کرنے لگی اور اس کے رہن سہن کی بھی۔ وہ بھی اپنے شوہر سے اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرنے لگی جیسی مدیحہ کے پاس ہوتی۔ کبھی کہتی مجھے سونے کی چوڑیاں بنوا کر دو، اور کبھی کہتی ولائتی میک اپ اور فلاں مہنگا سیٹ لا کر دو جیسا نصیر کی بیوی کے پاس ہے۔ انکل ان کو سمجھاتے، خدا کی بندی، وہ آدمی رشوت لیتا ہے، میں نہیں لیتا، پھر میں تم کو کیوں کر چوڑیاں لا کر دوں اور کہاں سے لا کر دوں؟ میری تنخواہ ان عیاشوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مگر ندرت کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ نصیر تو تمہارے دفتر میں کلرک ہے اور اس کی آمدنی تم سے کہیں گنا زیادہ ہے، آخر ایسا کیوں؟ تم ضرور اپنی آمدنی ہم سے چھپاتے ہو اور کنجوسی سے کام لے کر روپیہ جمع کر رہے ہو۔ آخر ایسی دولت کس کام کی کہ بیوی بچے بیچارے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترسیں۔ بالآخر ندرت نے اپنی کایا پلٹ لی۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں اور کانوں میں طلائی بالیاں چمچمانے لگی۔ وہ قیمتی عطر خود پر چھڑک کر سیر کو نکلنے لگی۔
اب جو شوہر دفتر کی راہ لیتے، یہ بن سور کر اپنی راہ کو لیتی، اور بچے بیچارے قسم پرسی کے عالم میں پھرتے، محلے والے ان تبدیلیوں پر انگشت بدندہ تھے۔ پہلے نصیر خاموش رہا، پھر اس خاموش سمندر میں تلاطم پیدا ہوا۔ محلے والوں نے احتجاج کیا اور انکل کا جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ تبھی آنٹی نے طلاق دو کی رٹ لگا دی۔ انکل بچوں کا خیال کر کے نظر انداز کرنے لگے، لیکن ندرت آنٹی کو آرام نہ تھا۔ بالآخر وہ طلاق لے کر چلی گئی۔ اس دن عظمیٰ بڑی پریشان تھی۔ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر بہت روئی۔ انکل بھی کچھ کم پریشان نہ تھے۔ ملازمت بھی کرنی تھی، بچے بھی سنبھالنے تھے۔ کچھ دن عظمیٰ کی پھوپھیاں باری باری آئیں، ان کے پاس رہیں، مگر کوئی کب تک اپنے گھر بار چھوڑتا ہے۔ اب تو بچوں کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ مجبوراً انکل کو ایک انوکھا فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے بچے اپنی بہنوں اور بھائیوں میں بانٹ دیے۔ بڑی بیٹی کو ایک بہن لے گئی، عظمیٰ دوسری پھوپھی کے گھر پہنچا دی گئی، تیسری لڑکی چچی کے پاس اور بیٹا تایا کے گھر۔ انکل اب کھانا ہوٹل سے کھاتے تھے اور ان کے گھر میں تالا پڑا رہتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا ندرت آنٹی آئی ہیں۔ وہ محلے کے ایک معزز شخص کے گھر آئی تھی۔ یہ صاحب پہلے بھی کئی بار ان کے جھگڑے نمٹا چکے تھے۔ انہوں نے بھی آنٹی سے بچوں کو ملوانے کا بندوبست کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر بھی آ گئی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے امی سے کہا، میں نے ارمغان صاحب سے شادی کر لی ہے۔ ان کا بناؤ سنگھار دیکھنے کے قابل تھا، قد کاٹ تو ویسے ہی قابل دید تھا۔ اب جس شخص سے انہوں نے شادی کی تھی وہ کوئی بہتر انسان نہ تھا۔ صورت شکل کا گیا گزرا اور خدا جانے کیا کاروبار کرتا تھا، لیکن ندرت آنٹی کے بناؤ سنگھار اور قیمتی لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی دولت مند ہوگا۔ وہ آئیں اور آنٹی کو بتا رہی تھی، میں ولید کے مالی حالات سے تنگ تھی، نوکری کرنے کا سوچ کر ارمغان کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے مجھے شادی کی آفر کر دی۔ میں تو غربت سے نکلنے کی دیرینہ آرزو رکھتی تھی، وہ میری اس دیرینہ آرزو کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ پہلے انہوں نے مجھ کو سونے کی چوڑیاں دلوائی، کہا کہ رقم جب چاہو دے دینا، بے شک قسطوں میں، جب چاہو دینا، سنار کو ادا کر دینا۔ میں نے ولید کو یہ بات بتائی، ان کو پسند نہ آئی اور وہ مجھ سے بہت لڑے جھگڑے، کہنے لگے جس سے زیورات لائی ہو واپس کراؤ ورنہ ہم ان کی قسطیں ادا نہ کر سکیں گے۔ بس اس بات پر لڑائی بڑھتی گئی اور بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ آنٹی کی بات سے بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ انکل سے طلاق لینے پر افسردہ نہ تھی، بلکہ بہت خوش تھی۔ انہیں بچوں کی یاد ستاتی تو بھی، لیکن وہ سمجھتی تھی بچے کچھ دنوں بعد خود بخود ان کے پاس آ جائیں گے۔ امی نے کہا، تمہیں شادی کی ایسی کیا جلدی پڑی تھی کہ تم نے بچوں کا بھی خیال نہ کیا؟ کہنے لگی، میں کیا کرتی، میرے بھائی اور بھابھی مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے، کب تک ان پر بوجھ بنی رہتی؟ گھر سے کہیں ملنے ملانے جاتی، بھابھی کو اعتراض ہوتا، بھائی سے شکایت لگاتی کہ یہ خواہ مخواہ گھومتی پھرتی ہے، گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی۔ اس پر بھائی میرے گھومنے پھرنے پر پابندیاں لگانے لگے۔ انہیں میرے گھر سے نکلنے، پہننے اوڑھنے پر بھی اعتراض تھا۔ ایک دن میں نے زیورات کا ایک سیٹ خریدا۔ بھائی کو پتہ چلا، انہوں نے بھائی سے کہا کہ ندرت سے پوچھو یہ مہنگے مہنگے سیٹ کہاں سے لاتی ہے۔ اس بات پر بھائی نے باز پرس کی۔ مجھے برا لگا۔ میں ارغمان کے پاس آئی اور تو انہوں نے مجھے کہا تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ زمانہ تم کو چین نہیں لینے دے گا۔ سنا ہے کہ جس آدمی سے تم نے شادی کی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ ہاں، وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس کی بیوی نے اعتراض نہیں کیا۔ امی نے سوال کیا، جب مجھ سے شادی کی خبر اس کی بیوی تک پہنچی، وہ روٹ کر لے کے چلی گئی۔ اب ان کے بچے بھی نانا نانی کے پاس ہیں۔ آنٹی ایسی باتیں کر کے چلی گئی۔ امی کو ان کی باتوں پر افسوس ہوا، کہنے لگی، اپنے 4 بچے برباد گئے اور ارمغان کے 3 بچے تباہ کیے، 2 گھر اجاڑ کر پھر ایک گھر بسایا۔ اب دیکھو یہ گھر کب تک بسا رہتا ہے۔ ارمغان کے بچے کسی اور شہر میں رہتے تھے، وہ بچوں سے ملنے جاتے، یہ بھی ساتھ جاتی، ہوٹل میں ٹھہرتی، شاپنگ کرتی۔ تب بھی ان کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے بچوں سے ملنے کیوں جاتے ہیں
اور ان کو خرچ وغیرہ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ 2 سال بعد ایک روز ہم نے سنا کہ ارمغان اور آنٹی ندرت کی بہت لڑائی ہوئی ہے۔ یہ بھی سنا کہ ارمغان کے پہلے سسر فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے وصیت کی ہے کہ میری بیٹی اور اس کے بچے اس وقت تک ارمغان کے پاس نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنی دوسری بیوی ندرت کو طلاق نہیں دے گا۔ جب ارمغان اپنے بچوں سے ملنے گئے، ان کے ماموں نے نہ ملنے دیا کہ والد کی وصیت یہی تھی۔ ارمغان بچوں سے پیار کرتا تھا۔ اس نے آخر کار اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے ندرت کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن سب نے دیکھا کہ ارمغان ٹرک لایا ہے اور اس پر سامان لوڈ کروا رہا ہے۔ جب سامان لوڈ ہو چکا اور وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، اچانک ندرت آئی جو شاپنگ کرنے گئی تھی۔ انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو مجھے بتائے بغیر، سامان سمیت؟ تبھی وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ارمغان کو حالات سنبھالنا پڑے۔ اس وقت تو اس نے ندرت کو ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ چلو میرے ہمراہ، میں تمہارے لیے ہی تو شفٹنگ کر رہا ہوں ایک نئے بنگلے میں۔ تم کو اس وجہ سے نہیں بتایا کہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اپنے شہر لے جا کر اس کو طلاق دے دی اور خود پہلی بیوی کے گھر چلا گیا۔ اب ندرت آنٹی کی جرت نہ تھی کہ پہلی بیوی کے گھر جاتی۔ وہ یقیناً ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال باہر کرتے۔ کوئی چارہ نہ تھا واپس اپنے بھائی کے پاس گھر جانے کا۔ ایک روز والد صاحب ایک دوست کے توسط سے ارمغان کے پاس کے پوچھا، جب تم نے اس کو طلاق ہی دینی تھی تو شادی کیوں کی؟ اس کے بچے دربدر ہوئے اور وہ بیچاری بے گھر ہو گئی۔ تم کو اس کا آسرا نہیں توڑنا تھا؟ وہ ایسی عورت ہے جس کی خواہشات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کو روز ایک نیا جوڑا چاہیے اور زیورات سے اس کا دل نہیں بڑھتا۔ ہفتے میں 2 بار شاپنگ کرنے ضرور جاتی ہے۔ جب تک رات کا کھانا ہوٹل سے نہ کھائے اس کو جینے کا لطف نہیں آتا۔ میرا تو آدھا کاروبار اس کی نظر ہو چکا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے، اس کو بچانا ہے ورنہ یہ بھی باقی نہ رہے گا۔ ایسی عورت میں گھریلو عورت جیسی کوئی صفت نہیں ہے۔ ارمغان نے یہ باتیں کہیں تو ابو کو اور بھی افسوس ہوا۔ امی کہنے لگی، نتاشا کے ابو دیکھو تو صحیح، ندرت کو اپنے جگر گوشوں کا بھی خیال نہیں آیا۔ کل جب اس کے بچے جوان ہوں گے اپنی ماں کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ کیوں ارمغان کے پاس گئی؟ بھاڑ میں جائیں یہ دونوں، امی بولی۔ ولید میرا دوست ہے، مدت کا پڑوسی ہے، مجھ سے اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، غمزدہ رہتا ہے بچوں کے لیے۔ سوچا ندرت کے حالات معلوم کروں، شاید ان کے بیچ دوبارہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب کہاں ہونے لگی صلح، طلاق ہو گئی، وہ بھی ندرت نے خود اپنی مرضی سے لی ہے۔ اب کیا دوبارہ شادی کرے گی ولید سے؟ والد صاحب امی کی بات سن کر چپ ہو رہے۔ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے۔ پھر ایک روز ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آنٹی آئی ہیں، بری حالت میں کہ پہچانی نہیں جاتی، معمولی لباس، بال بھی الجھے ہوئے، لگتا تھا بہت دکھی ہے۔ امی نے حیرت سے کہا، ندرت کہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نتاشا کی امی، بس نہ پوچھو، کون سا دکھ نہیں ہے؟ سچ کہوں تو دنیا میں کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کوئی مسرت ہے تو عورت کو اپنے گھر اور اپنے بچوں کے درمیان رہ کر ملتی ہے۔ آج تجربے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ دنیا کی دولت بھی میرے پاس ہو تو وہ مجھے خوشی نہیں دے سکتی جو ایک ماں کو اپنے بچوں کو گلے لگا کر ملتی ہے، بشرطیکہ کا شوہر نیک ہو۔ آج ندرت راہ راست پر آ گئی، مگر دنیا کی ٹھوکریں کھا کر۔ امی نے خوش ہو کر ابو کو آواز دی، اب ان کے دکھوں کا کچھ مداوع کرو۔ ہم پڑوسی ہیں، آخر ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے اور پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ تم ولید کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ ندرت سے دوبارہ نکاح کر لے تاکہ اس کے بچے پھر سے محور پر آ جائیں۔ والد صاحب امی کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، اچھا ندرت سے کہو میں ولید سے بات کروں گا، شاید وہ مشکل سے مان جائے۔ والد صاحب نے انکل ولید سے بات کی۔ وہ کہنے لگے، اب یہ میرا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کافی سیانے ہو گئے تھے۔ والد نے دوبارہ کوشش کی، وہ ٹال مٹول کر گئے۔ کچھ دنوں بعد عظمیٰ مجھ سے ملنے آئی۔ اب وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی اور 7ویں کا امتحان دیا تھا۔ میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے امی اور ابو پھر سے ایک ہو جائیں، تمہارا بھی ایک گھر ہو جہاں تم سب ساتھ رہو؟ وہ کہنے لگی، بہت جی چاہتا ہے، کیا بتاؤں، گھر کیا ہوتا ہے، اب گھر تو جنت ہوتا ہے، لیکن ہم سے تو یہ جنت کب کی چھن گئی ہے۔ دوسروں کے گھروں میں رہنے سے جو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔
تو پھر تم اپنی امی کو لے آؤ اور تم سب ساتھ رہو۔ ایسا ہو تو سکتا ہے۔ ہاں، ہو تو سکتا ہے، لیکن چاچی اور پھوپھیاں نہیں مانتی۔ وہ ابو کو اس طرف سوچنے ہی نہیں دے رہی، ان کو امی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں ضرور دوبارہ اپنے امی اور ابو کو ملا دیتی۔ ہم سب پھر ایک ہی جگہ ہنستے کھیلتے۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی، جیسے وہاں کسی گمشدہ جنت کو تلاش کر رہی ہو۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔